السلام علیکم دوستو، آج ہم کویت کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں کے لوگ ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کے انداز اور طور طریقے کیا ہیں، یہاں کی تہذیب و ثقافت سے لے کر شادی بیاہ کے رسم و رواج تک سب کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ساتھ ہی کویت میں موجود صدیوں پرانے تاریخی گاؤں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، آج کے دور میں کویت کا شمار دنیا کے امیر ترین اور طاقتور ممالک میں ہوتا ہے، لیکن تیل کی دریافت سے پہلے یہ ایک چھوٹا اور سادہ ملک تھا۔ 1930 کی دہائی تک کویت کی زیادہ تر آبادی گاؤں اور دیہاتوں میں رہتی تھی، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر لوگ شہروں میں آباد ہو چکے ہیں۔ دوستو، کویت مشرقی وسطی کا ایک چھوٹا سا اور امیر ترین ملک ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 17,800 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں زیادہ تر لوگ کویت سٹی اور دیگر بڑے شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ دوستو، کویت کے گاؤں میں لوگوں کی زندگی سادگی اور ثقافتی ورثے سے بھرپور ہے اور ملک میں تقریباً 100 سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں آباد ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر دیہاتی لوگ ماہی گیری، زراعت، مویشی پالنے اور موتیوں کے کاروبار سے وابستہ تھے، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر لوگ شہروں میں آباد ہو چکے ہیں۔ دوستو، کویت کے دیہات زیادہ تر ریگستانی علاقوں اور ساحلی پٹی پر واقع ہیں۔ یہاں کے گھروں کی ساخت منفرد اور مقامی ماحول کے مطابق ہوتی ہے۔ مٹی اور پتھروں سے بنے یہ گھر شدید گرمی اور تیز ہواؤں سے بچاؤ کے لیے خاص ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان گھروں میں چھتیں نیچی اور دیواریں موٹی ہوتی ہیں، جو ہر موسم کے مطابق بہتر رہائش فراہم کرتے ہیں۔ ہر گھر کے باہر ایک کھلا صحن ہوتا ہے اور یہاں لوگ شام کے وقت بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، کویت کے دیہاتی لوگوں کا لباس بھی ان کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ مرد سفید قمیض پہنتے ہیں جسے دشداشتہ کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ان کی ثقافتی پہچان ہے بلکہ گرمی سے بچاؤ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ خواتین سیاہ عبایا پہنتی ہیں جو ان کے کلچر کی پہچان ہے۔ دوستو، کویت کے گاؤں کی طرز زندگی آج بھی پرانے دور کی ہے۔ پرانے وقتوں میں بدو قبائل کے لوگ خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرتے تھے اور آج بھی دیہاتی علاقوں میں کچھ لوگ خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کرتے ہیں۔ زیادہ تر کویتی دیہات ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں واقع ہیں، جبکہ کچھ ساحلی دیہات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ الجہرہ اور عبدلی جیسے علاقے کویت کے دیہاتی طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ دوستو، کویت کا شمار دنیا کے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں زندگی کے آثار قدیمہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ یہاں آج بھی لوگ قدیم عرب کلچر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور دیہاتوں میں زیادہ تر عرب بدو قبائل کے لوگ ہی آباد ہیں، جن میں سے چند قبائل تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں کویت سٹی سے 100 کلومیٹر دور کویت کے صوبہ الجہرہ کی طرف۔ یہاں کے گاؤں اور دیہات پورے ملک میں مشہور ہیں۔ اس ریجن میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات ہیں، جبکہ یہاں زراعت اور مویشی پالنے کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے۔ دوستو، کویت کے اس علاقے میں سب سے زیادہ گاؤں اور دیہات آباد ہیں۔ یہاں کی 70% آبادی کھجوروں کی فارمنگ، زراعت، بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنے کے پیشے سے وابستہ ہے۔ یہاں ہزاروں ایکڑ پر کھجوروں کے باغات موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور اگاتے ہیں جو عالمی مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہے اور یہاں ہر سال تقریباً 10,000 میٹرک ٹن کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ دوستو، عربی لوگ اونٹ پالنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور کویت کے گاؤں اور دیہاتوں میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں۔ کئی فارم ایسے ہیں جہاں 100 سے لے کر 200 تک اونٹ موجود ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ قسم کے عربی اونٹ بھی شامل ہیں جو ریسوں میں حصہ لیتے ہیں۔ کویت میں ہر سال اونٹوں کی
रेस के बड़े मुकाबले मुनक्कद होते हैं। यहाँ दुनिया भर से बेहतरीन ऊँट शिरकत करते हैं और यहाँ के लोग ऊँट पालने के दीवाने हैं। दोस्तों, कुवैत में कुछ ऐसे देहात भी मौजूद हैं जहाँ इंसानी आबादी न होने के बराबर है, और कुछ इलाकों में ऐसे गांव और देहात मौजूद हैं जहां घर मिट्टी और गारे के बने हुए हैं और आज भी लोग इनमें रहते हैं। इन गांवों और देहातों में ज्यादातर अरब बदू कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जिनके पास काफी तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद हैं और इनको पालने के लिए ये लोग एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। हर साल हज के मौके पर ये लोग भेड़ बकरियां बेचकर एक अच्छा खासा नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, कुवैत का सूबा अल जहरा वाहिद ऐसा सूबा है जहां ज़राअत, खेती बाड़ी और सब्जियां बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। यहाँ के दही इलाकों में आज भी गंदम वसी पैमाने पर काश्त होती है, लेकिन पानी के वसी इंतजाम न होने की वजह से यहाँ की फी एकड़ पैदावार बहुत कम है। कुवैत का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब इस रीजन में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ की ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ के अरब लोग इंतहाई सादा और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनमें आज भी ओल्ड अरब कल्चर की झलक दिखाई देती है। यहाँ ज़्यादातर अरब कबाइल के लोग ही आबाद हैं और ये लोग शादियाँ भी आपस में अपने ही कबाइल में करते हैं। शादियों में मेहमानों को तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं और यहाँ के लोग खाने में दुम्बे और ऊँट के गोश्त के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। शादियों में भी मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो इन्हीं खानों से की जाती है। दोस्तों, कुवैत के दही इलाकों में मौजूद तारीखी मसाजिद इस्लामी फ़न तामीर की खूबसूरत मिसालें हैं और इनकी तामीर मिट्टी और पत्थरों से की गई है जो पुराने अरब तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। इन मसाजिद में कई सदियों पुराने कुरानी नुस्खे और आसार महफूज हैं जो यहाँ के सकाफती विरसे की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कुवैत के एक तारीखी गांव की तरफ जो अपनी तारीख की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये गांव कुल 500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और किसी ज़माने में यहाँ की आबादी 50,000 से भी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये गांव मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। अलबत्ता यहाँ की तंग गलियाँ, तंग रास्ते और पुराने घर आज भी इस इलाके की अजमत का पता देते हैं। ये गांव आज भी अपनी तारीख की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ के तमाम मकानात मिट्टी और गारे से बने हुए हैं। किसी ज़माने में ये गांव बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपने ओल्ड अरब कल्चर और यहाँ की तारीख के बारे में जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक और कमेंट लाजमी